سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے محبت اور شوق نال اپنے آقا مولا دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ سب تو پہلے درود شریف دی فضائل اتے ترمذی شریف دی حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم انہیں کم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ تمہارے غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ جو کثرت درود و سلام ہو جائے، کیسے نہ قلب بیت الحرام ہو جائے۔ رضائے یزداں تو باخدا یہی ہے کہ زندگانی محمد کے نام ہو جائے۔ مخفی شہادتوں کی برہان شاہ طیبہ، تا حشر مومنوں کی پہچان شاہ طیبہ۔ عقائد رہیں سلامت تقلید اولیاء سے، عقائد رہیں سلامت تقلید اولیاء سے، اعمال سرخ رو ہوں بفیضان شاہ طیبہ۔ اعمال سرخ رو ہوں بفیضان شاہ طیبہ۔ میرے عزیز سنگیوں، دوستوں، پیر بھائیوں، بزرگوں، اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب دا اور محبوب دے پیاریاں دا پیار سلامت رکھے اور ہمیشہ صراط مستقیم تے قائم رکھے، جیڑا کہ انعام یافتہ بندیاں دا راستہ۔ میرے دوستوں، میں جمعے دی تقریر وچ ایک فقرہ پڑھیا علی حیدر دا، ادن کے کئی بری وچھوڑے دی واہ گلی، رکھی یاری او دل برا واسطہ آئی۔ اے ایک فقرہ کئی حوالیاں نال۔ میرے دوستوں، سب تو پہلے تھوڑی جی میں گل کروں گا پاکستان دے حوالے نال۔ پاکستان دی سلامتی کس چیز نال وابستہ ہے؟ پاکستان دی سلامتی اس قوت نال وابستہ ہے جس قوت نال اے وطن وجود وچ آیا۔ بس اے فکرہ ذہن نشین کر لو، یہ پورا ایک سمندر ہے، اس میں کھول ساں تے ٹائم بہت تھوڑا۔ اس دی سلامتی عشق مصطفیٰ نال ہے، اس دی سلامتی تقلید اولیاء نال۔ میں فکرہ کے پڑھیا، کئی بری وچھوڑے دی واہ گلی، رکھی یاری او دل برا واسطہ آئی، کہ آج کئی قسم دیاں او بریاں ہواواں گھل رہی ہیں، گھلدیاں چروکڑیاں آج نویں روپ تے نویں لیبل چ آ گئی۔ افسوس دی گل ہے، ساڈے تعلیمی ادارے چوریاں کر رہے، اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ اتھوں کئی لبرل دے نام اتے، سیکولر دے نام اتے نویں نویں لیبل لائی جا رہے، وچ ہے کہ وچ کفر ہے، چاہے وہ مرزیت دی شکل وچ ہے کفر، یہ کفر ہے دے وچ، چاہے ہور کوئی اس اپنا نام رکھ لیا، دراصل ہے یہ کفر۔
اس کفر تو بچن واسطے ضروری کہ ہے، ضروری ہے رب دے دتے ہوئے وقت وچوں وقت کڈنا، چنگی محفل وچ جانا، چنگی جگہ تے بانا۔ کئی قسم دیاں یہ ہواواں گلیاں، خواہشات نفس دیاں ہواواں گلیاں، خواہشات وکھا کے بھی کفر عام کیتا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث سنا کے بھی کفر عام کیتا جا رہا ہے، اس پردے وچ بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ صرف اگر تسی سمجھو کہ خواہشات دا بازار گرم کر کے یہ کام کیتا جا رہا تو یہ فکرہ درست نہیں، یہ گل مکمل نہیں۔ قرآن اور حدیث دے پردے وچ بھی یہ کام کیتا جا رہا ہے۔ ہر قسم دا روپ چور اختیار کیتا ہے۔ اسن سمجھن واسطے میں پہلے دوان مولانا روم دی ایک حکایت سنان لگا۔ مولانا روم فرماندے علامہ اقبال دے پیرن تے بڑے بڑے بھید کھول دیں، مثنویو مولویو مینوی ہست قراں در زبان پہلوی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی مثنوی دے متعلق فرماندے کہ اگرچہ اس دی زبان فارسی ہے پر مولانا روم لکھیا نہیں انہاں دے تے قرآن دی طرح نازل ہویا، وہ بھید قرآن دے بیان کیتے ہیں، وہ رمزاں قرآن پاک دیاں بیان کیتے ہیں۔ فرماندے کہ ایک درزی کپڑا چوری کردہ، حکایت وچ پا کے گل سناندے، کپڑا چوری کرنا چسن بڑی مہارت آئی، بندہ سامنے کھڑا بھی ہے تو اس کپڑا چوری کر لے۔ ایک سپاہی نواں نواں بھرتی ہویا، اس کوٹ سمانا، اس کسے کلو پوچھیا کہ اچھا درزی کیڑا ہے؟ انہاں آکھیا درزی تے ہے لیکن سیندہ تے اچھا ہے لیکن کپڑا چوری کر لے۔ اس آکھیا نہیں یہ اگے دال آندا رہا اسی میں نہیں لا سکتا، میں نے بڑا عبور حاصل ہے جی تنا میں پولیس وچ بھرتی ہویا، میں چوراں دے وال سارے جاندا، میں ڈھونڈ لینا، میں شکل تو ہی ویکھ لینا، چنگا جانا اسی بھی اسن جاندے تے پرانے ہی ہیں، ٹھگنوں وہ بھی نہیں رہندا۔ خیر چلا گیا، جانیا جا کے اس کو کپڑا بھی رکھیا، ناپ شاپ دے رہا، نال آدھا کہ ماسٹر سنیا تو چوریاں کردہ میں کپڑا چوری کر دے۔ اس آکھیا نہیں جناب انجے میرے ذمہ الزام ہے، میں تی وجہ کام ہی کدی نہیں کیتا، ہن چور کدی دسیا میں چور ہاں، اسی چوراں تو ٹر پیاں پوچھن چور تے نہیں، پھر ایڈا چور جڑا قرآن حدیث سنا کے چوریاں پہ کردہ ہے وہ تین آپ ہی دس چھڈے۔ اسن سمجھنا واسطے ضروری ہے جڑی گل میں شروع کیتی اس طاقت نال جڑیا رہو جس طاقت دی وجہ تو یہ تیرا وطن بنیا، جس دے نال جڑنا دی نا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن جس ویلے سے گل کیتی تے درزی بھی اگو آکھن لگ پہ نہیں جناب میرے ذمہ تمجھے گل ہی ہے، نال اس درزی گفتگو شروع کر دیتی، ایک لطیفہ سنایا، لطیفہ سنایا تو سپاہی ہسن لگ گیا، ہسیا وہ سر جھکدا گیا نا، اس درزی فوراً تھوڑا جہا کپڑا کٹ کے تو لکا لیا۔ سپاہی نو جس سنبھلیا تو اس آخیا واہ بھائی واہ تیری گل بڑی مزیدار آئی، ایک اور سنا۔ اس آخیا جی ٹھیک ہے ایک اور سنا دینا، نالے بھی دسدا رہا میں کپڑا سامنے کٹانا وا، جڑا بچیا میں نال لا جانا۔ پھر اس دوبارہ ایک لطیفہ سنایا، اس دفعہ اس سپاہی دا سر جھکیا سینے تے لگا، اکھیں پھر بند ہوئیاں، اس درزی وقت کپڑا کٹ کے لکا لیا۔ کافی دیر ہسدا رہا، ہس رہا نا، تے آدھا ماسٹر تیریاں گلاں بڑیاں سوادی نے ایک اور سنا۔ اس ویلے ماسٹر کو بولیا، درزی بولیا، اس آخیا سنا تے چھڑنا پر تیرا کوٹ نکا ہو جانا، یہ پلے کچھ نہیں رہ جانا، یہ چھوٹا ہو جانا۔ میرے دوست مولانا روم گل سنا کے کہ سمجھاندے ہیں، فرماندے نے صرف یہ تو عربی دا متن سن چھڑیں، حدیث دا متن سن چھڑیں، اولیاء کول نہ بویں، چوراں دی پہچان نہ کریں،
کدی قرآن پڑھن دے باوجود حدیث پڑھن دے باوجود تو انہاں چوراں کو بچ نہیں سکتا۔ اگر بچنا چاہنا تو پھر کے کر جیڑے انہاں پہچان دے انہاں دے نال وابستہ ہو جا، انہاں دے نال جڑیا رہو۔ اے جس ویلے میرے دوستوں طوفان ہوندا نا کہ ہلکیاں چیزاں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، شاپر بھی اڑ جاندے لفافے بھی اڑ جاندے ککھ بھی اڑ دین، لیکن جنہاں ہولیاں دے اتے ہولیاں شاپراں دے اتے کوئی بھار تے وزن پہ ہوئے نا وہ اپنی جا تے قائم رہندے۔ رب کدی بھی یہ نہیں آکھیا کہ سیدھے راستے پر چلو، رب تے یہ فرمایا سیدھے راستے دی پہچان بھی دیتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عرض کر یا مولا میں سیدھے راہ تے چلا، راہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، جنہاں تے فضل کیتا ہے، اور جنہاں دی مالک دی بارگاہ وچ جنہاں دا وزن ہے، جڑے انعام یافتہ جنہاں تے مالک انعام کیتا ہے، جنہاں دا وزن ہے، فرمایا گیا تو اولا ہونا ہے، تو اڑ جا سے، جدوں دا طوفان آیا ادھے ہی اڑ جا سے، جدوں دی تیز ہوا وچھوڑے دی گلی، کیڑی چیز دا وچھوڑا جڑا صراط مستقیم تو وچھوڑا ہونا، جدوں دی ہوا گلی او تین کدے نال ہی لے کے نہ اڑ جائے۔ ہن تو دے نال صراط مستقیم تے قائم رہنا چاہنا تے پھر انہاں وزن والیاں نال انہاں انعام والیاں نال وابستہ ہو جا، جڑیا رہو، جو کچھ اے کر دے نہیں وہ کر چھڑیا کر۔ میں ایک سادی جی گل سنان لگا، میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک سائل آیا، اس آ کے عرض کیتی حضور میں فلاں فلاں پریشانی ہے۔ ہن یہ سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ کے سوال کر دے، حضور کرم نوازی فرماندے، کئی حدیثاں آگے تساں سنیاں بھی ہیں، میں اس تفصیل وچ نہ جاندا، میں ایک صرف نقطہ سمجھانا چاہنا۔ حضور انہوں نے ایک دعا عطا کیتی، فرمایا کہ اے دعا منگی کرو۔ وہ عربیان انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ دعا تے کافی مشکل ہے، میں یاد نہ کر سکتا، میں کوشش کیتی ہے لیکن میں کر نہ سکتا۔ حضور اس تو آسان دعا عطا کیتی، فرمایا کہ اے دعا کر لی کرو۔ انہاں پھر پرکھیا تے عرض کیتی حضور میں تے بھی نہ یاد کر سکتا۔ فرمایا اچھا چلو دعانے اس تو بھی آسان دینے، حضور اس تو آسان عطا کیتی۔ انہاں عرض کیتی حضور میں تے بھی نہ یاد پہ کر سکتا۔ ہن جواب نہیں ملیا سخی دے در تو، کیا بات ہے، کیا فرماندن؟ فرماندن تین بڑے ہی آسان طریقہ دسنا، تو مالک دی بارگاہ چ عرض کیتی کر جو کچھ تیرے محبوب دعاواں منگیاں مینوں عطا کر، سوکھا جہا کام تو یہ کر لیا کر۔ میرے دوستا اے او ہستیاں جنہاں نال وابستہ رہن دا انعام کتنا، اے ہی مولانا روم فرماندے ہیں جڑے قرآن دے بھید دس دیں، فرماندے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ تات بیریا۔ فرماندے ہیں ایک لمحہ تیرا، ایک لہجہ تیرا، ایک گھڑی تیری ولی اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھنا، ایک لمحہ کتنی دیر لگ دی گزرن بیٹھنا، اس دا صلہ کی ہے؟ فرماندے ہیں کہ 100 سال دی بے ریا عبادت نالو او ایک گھڑی بہتر ہے جیڑا تو بیٹھا میں۔ ان کرم نوازیاں فرماندے۔ ہوں میں دوستوں دوان عرض کر رہا سے کہ پاکستان دی سلامتی اس طاقت نال اور ساڈے ایمان دی سلامتی اس طاقت نال وابستہ ہے
جس طاقت دے نال یہ پاک وطن وجود وچ آیا۔ ہن میں تمہیں سمجھان لگا حدیث پاک وچوں، بخاری شریف دی یہ حدیث ہے، میں اس نے اپنی کتاب انوار حبیب یزداں درج کیتا، بخاری دی دوسری جلد ہے، حدیث نمبر 744۔ یہ صرف ایک ٹکڑا میں لینا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی فرماندن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ماہی ہوں، مطلب کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ مٹاندا وے کفر نو کدے نال؟ محمد مصطفیٰ دے نال۔ ہن میرے دوستوں آ جانے اس کلام الہی دی طرف جڑا تساں خطبے سنیا میں، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن پاک وچ کئی مثالاں موجود ہیں، مختلف انبیاء دا ذکر ہے، مطلب ہے مثال لے لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے کہ انہاں مٹی دے پرندے بنانا اودے چ دم کر دین، پھوک مار دین، اللہ کو اذن منگ دین، اجازت منگ دین کہ یہ زندہ ہو جائے۔ اس اذن دے انتظار وچ کوڑیاں شفا دین دین، اذن دے انتظار وچ مردے زندہ کر دین، اذن دے انتظار وچ کہ یا مولا اذن دے کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ دے اذن دا انتظار کر دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ مردہ زندہ ہو جائے، یہ مٹی دا بنایا پرندہ زندہ ہو جائے، یہ کوڑی شفا پا جائے، ہر چیز وچ ہر معاملے وچ اللہ دے اذن دا انتظار کر دین۔ جبکہ ہن جڑا کلام الہی تساں سنیا، اللہ کریم اپنے محبوب دے بارے فرمایا ہے محبوب میں تین جڑے اذن دا انتظار نبی کر دیاں او اذن بنا کے میں تین بھیج دیتا۔ کیا محبوب میں تینوں اذن بنا کے بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ او اذن جس دا سارے انبیاء انتظار کر دے رہے ہیں، محبوب او تین میں بنا کے بھیج دیتا۔ ذات مصطفیٰ اذن خداوندی فرمایا گیا کہ میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر مٹاتا ہے۔ ہن میرے دوستوں جس ویلے حضور دی ذات نالو گرفت ڈلی ہونی ہے تے پیچھے کیڑی شے رہ جانی ہے؟ وہ شہیدی نا کفر ہے۔ تے جتنی وہ گرفت مضبوط ہونی ہے تے پیچھے کیڑی چیز رہ جانی ہے؟ ایمان، کفر مٹدا جانا۔ ادے واسطے حضور دی ذات نال مستقل وابستگی چاہیے۔ ہوں میں تھوڑا جہا اس تو علاوہ گفتگو کرن لگا کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی آواز ازانہ دی پہ سندا ہاں، یہ جے مضمون تے طویل ہے۔ ایک میں واقعہ ہور دوان اتنے سنان لگا، اور یہ بھی بخاری وچ آیا ہے، بخاری دی پہلی جلد ہے اور 2 دفعہ رپیٹ ہوندہ ہے۔ میں سراج یزداں چ درج کیتا، اور بخاری دی تیسری جلد وچ بھی 2 دفعہ ہے۔ 1806 حدیث نمبر ہے اور 1807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی فرماندے ہیں حضور دی بارگاہ وچ ایک سائل آیا،
آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ توڑ بیٹھا، صدا کے دیندہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یہ صدا دیندہ ہو یار ہوں ای وجہ دکھی فریاداں لے کے کتھے جاندے حضور دی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ تو نہیں فرمایا کہ تو میرے کو لے فریاد کیوں کرنا، اللہ دی بارگاہ چوں مانگ، یہ تے اللہ عطا کرن والا، تو دے کولوں مانگ۔ سائل نوں یہ گل پتہ ہے کہ اللہ نے بھی اساں سنجانے ہاں تے دے کولوں سنجانے ہاں، سبحان اللہ، بے شک۔ او دی ذات اتے ساڈا یقین ایدی وجہ تو قائم ہویا۔ آ کے صدا کر دیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور فرمایا تین کی ہویا؟ عرض کر دیں میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ فرمایا پھر تین کو گردن میسر ہے، کو غلام میسر ہے، غلام میسر ہے تے غلام آزاد کر۔ عرض کر دیں حضور میں تے بڑا غریب ہاں، میرے کو کوئی غلام نہیں۔ غریباں دے آقا و مولا۔ فرمایا اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غربا کی طرف لوٹتا رہے گا۔ اگے کے فرمایا؟ حضور فرمایا کیا تو 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ سکدا؟ عرض کیتی حضور میں تے بھی تروڑ بیٹھا میں 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھن دی بھی طاقت نہ رکھدا۔ پھر حضور فرمایا کیا 60 مسکیناں کھانا کھوا سکدا؟ عرض کیتی حضور میں تو خود مسکین ہاں، میں 60 مسکیناں کھانا بھی نہ کھوا سکتا۔ میرے دوستوں کوئی قاری مفتی کوئی پیر حیث تو اگے نہیں جا سکتا۔ کوئی روزہ تروڑ کے آ جائے اے ہی دسنا اس اے ہی قانون شریعت محمدیہ اے ہی راہ دسنا۔ ہوں حیث تو اگے جانا مصطفیٰ دی شان، یہ حضور دی شان۔ ہوں فرمایا نہیں کہ سائل چلا جا، اگر یہ نہیں کر سکتا میں تے اللہ دے حکم دا پابند ہاں، حیث تو اگے میں نہ جا سکتا۔ فرمایا نہیں، اس میں نے بیزنے ہی بنا کے بھیجا، اختیار دے کے بھیجیا۔ میں ہوئی زنا، فرمایا بیٹھ جا۔ سائل بہ گیا، اتنے نے ایک اور سائل آ گیا، وہ سائل آ کے کھجوراں پیش کردہ، ایک برتن وچ کھجوراں پیش کردہ۔ حضور فرمایا کہ وہ روزہ توڑن والا شخص کدے گیا؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ فرمایا کہ جا ایک کھجوراں لے جا تے جا کے مدینے دیاں غریباں چ ونڈ چھڑ، تیرے روزے دا کفارہ ہو جا۔ سائل ہن وقت اذان ہو رہی ہے۔ ہاں دوستوں میں عرض کر رہا کہ وہ سائل پھر کھڑا ہو گیا تو عرض گزار ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے تو زیادہ مسکینہ اور غریباں چے کھجوراں تقسیم کرنی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کردہ حضور میں نہ دعا میدانہ چ نظر ماردہ، میرے تو زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جا، اور میرے آقا ایس اودے جواب اتے مسکرائے، مسکرائے اور فرمایا جا اپنے گھر لے جا، اپنے بچیاں نے کھوا چھڑ، تیرے روزے دا کھوا۔ اتنی کرم نوازی یہ کون کر سکتا؟ وداعیا للہ باذنہ سراجا منیرا، یہ انہاں دی شان ہے کہ نالے سائل روزہ بخشوایا، نالے کھجوراں لے آیا۔ یہ کرم نوازی در مصطفیٰ تو ہوں یہ وہ قوت ہے میرے دوستا جس کفر مٹانا میں۔ اور اج جس وقت کفر ویکھیا وے نا کہ ہور اسلام دا دشمن بن کے تے کامیابی نہیں ہو سکتی، ہوں اسلام دے دشمن اسلام دا روپ اختیار کر لیا۔ اے دا ساریاں نالوں وڈا اور کامیاب ترین جال ہے جہدے نال اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو۔ یہود و نصارہ دا نیو ورلڈ آرڈر کے ہے، سب اسلام دشمنی۔ میرے دوستوں اج اپنے کاروباراں واسطے، سیاستداناں واسطے جتنا وقت کٹ دیو، اپنی ذات واسطے اور اپنے ایمان واسطے تھوڑا جہا وقت کٹ لیا کرو، اور یہ دعوت دوسرے نے بھی دیتی کرو
کسے وقت آ کے وہ فرشتہ موت دا ہونا میں اس لے کے ٹر جانا، کوئی مہلت نہیں پوچھنی، اس کوئی ٹائم نہیں دینا، اس کوئی کارا نہیں کرنا۔ قبر وچ جا کے تو سوال یہ ہے، قبر وچ سوال تے تین ہو سن، وچوں ایک سوال نجات دا ہے، پہلے رب تے دین دی گل ہو سی، سارا زور پر اگلی بات دا ہے، نہ کوئی علم کلام دی گل لگے، نہ کوئی ذکر نماز زکات دا ہے، ہو سی بری عمران جمال پاندا جانو جو محمد دی ذات دا ہے، جیڑا حضور دی ذات دا جانو ہے نجات تے اس دی ہو سی، تے جیڑا ہر جگہ اتے موجود ہے، ہر قبر وچ ہوندے نے، ہر جگہ اتے ہوندے نے، حضور ایسے حاضر ناظرن کہ جسن اسی سمجھ بھی نہ آ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تسی ہن ایتھے بیٹھے ہو ماشاءاللہ مختلف جگہ تو کتنے پیارے پیارے تواڈے چہرے، مالک تواڈے اتے رحمتاں کردا ہے، درود پڑھدے ہو، حضور دی ذات اتے چنگے منے ہوندے ہو، سفر کردے ہو، اس واسطے اپنے سنگیاں تیار کردے ہو، خرچہ کردے ہو، یہ شے کام بھی آنی، اگلے بھی یہ گرو دس کے گئے ہیں، کیونکہ جتنے بزرگ انعام یافتہ کسی دوسرے انعام یافتہ دی طرف سفر کردے ہی رہے، راہ سجاندے ہی رہے۔ ہن میرے دوستوں یہ ویکھنا میں یہ تسی ایتھے بیٹھے ہو، مطلب ہے حافظ صاحب بیٹھے نہیں تھے، ہوں یہ چک مبارک کوئی نہیں، اپنے گھر وچ ہونے کوئی نہیں، اتھے بیٹھے ہو، گیٹوں باہر بھی کوئی نہیں، گلی وچ بھی کوئی نہیں، اتھے ہی صرف حاضر ہیں۔ حضور دا حاضر ناظر ہونا اور ادھے وچ ایک ایسی انتہائی شان ہے جسن عقل ابتدا تے سمجھنا تو قاصر ہے۔ مطلب صرف پاکستان دی گل نہیں، پوری دنیا وچ جتھے کوئی مر جائے، فوت ہو گیا، مقام قبر وچ حضور تشریف لے آؤں، مطلب ہر جگہ اتے حضور حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ اتے موجود، انہاں دے حاضر ناظر نوں بھی ساڈی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ ہن میں تہاڈے ایک ہور چیز دسن لگا میرے دوست، ایک دوسری ہوا انشاءاللہ تعالی دعا تو بعد پورا ٹائم سارے سنگیاں نے مل سی، دعا ہو سی، سارے اودے چ اپنیاں رل کے مالک دی بارگاہ چرزاں پیش کرساں، پھر نال نماز دا بھی بار اہتمام کر دے سو، دریاں پا دے سو، لنگر دا بھی نال سسٹم لانگری شروع کر دے سو، لنگر بھی کھواندے رہ سو، اور نماز والا سلسلہ بھی چلتا رہ سو۔ جنہاں گل بات کرنی میں انشاءاللہ باساں انہاں دی گل بات سن کے اٹھ سو، لیکن پہلے تساں اے توجہ نال سننی، صرف سن کے کان چوں کڈنی نہیں، کسے اگے فائدہ ضرور پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب وچ ایک حدیث پاک درج کر دیں، فرماندن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر دیں کہ یا مولا، جو ایک اچھی بات سنے اور اسے آگے پہنچائے اسے کچھ ثواب ملے گا؟ فرمایا اس کے ایک جملے کے بدلے میں سال کی عبادت کا ثواب دیتا، ایک جملے دے بدلے سال دی عبادت دا ثواب ملتا۔ ہن میرے دوستوں میں عرض کر رہا، کئی قسم دے جال یونیورسٹیاں کالجاں تو بھی شروع، تواڈے دفتراں وچ بھی شروع، تواڈے جناب آسے پاسے بھی شروع ہو چکے ہیں، گھراں وچ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ قرآن حدیث دے نا اتے بھی یہ کام کیتا جا رہا ہے۔ دشمن اے طریقہ کار دشمن دا سب تو زیادہ کامیاب ہویا کہ وہ سجن دے دوست وچ، یعنی کہ منافقت دا روپ اختیار کر کے اس بہت زیادہ اسلام نو اور مسلماناں نقصان پہنچایا۔ ہن ایک ہور طریقہ ہوندا ہے کہ اگر تساں کسے نال دشمنی کرنی ہے نا، ایک تے سامنے آ کے دشمنی کرنی، ایک ہے کہ وہ دشمناں دا دوست بن جانا، اے بڑی بھیانک دشمنی۔
ہوں قرآن حدیث چایا ہوا ہے، داڑیاں بھی سجائیاں، امامے بھی رکھے ان سر اتنے، تے جاں بولنا اہل بیت دی نفی کردیاں پہ جاں تقریر کرنی اہل بیت دیاں دشمناں دے فضائل بیان پہ کردیاں، انہاں دی سیاست زندہ باد دے نعرے لانا، انہاں نے بے خطا اور بے ریا آکھنا۔ تھوڑا جے سن تساں سمجھنا، میں اج تواڈے سامنے اگے کئی حدیثاں سنائیاں، اج میں ایک فقرہ ادا کرن تو بعد حدیث سنان لگا۔ فقرہ کہ ہے حب علی تو بغیر ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ حضور دی حدیث بھی ہے، صحابہ دے کول بھی اگے تساں سنے ہو۔ حب علی تو بغیر ایمان ثابت نہیں ہوتا، اور ایمان تو بغیر کوئی شان ثابت نہیں ہوتا، کوئی بھی شان ثابت نہیں ہوتا۔ نہ اس دا ولی ہونا ثابت ہو سکتا، نہ او دا مومن ہونا ثابت ہو سکتا، نہ او دا ولی ہونا ثابت ہو سکتا، نہ کتب، نہ غوث، نہ صحابی ہونا ثابت ہو سکتا۔ سب تو پہلے حب علی، کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ یہ میں نہ آکھ رہا، یہ اس آکھیا ہے جس فرمایا کہ میں او طاقت جیڑی کفر مٹان دی۔ میں سن منظوم بھی کیتا کہ مقابلے میں کفر کے یہ قوت ذوالجلال عمران، فاطمہ، علی، حسن، مصطفیٰ، حسین، اے او طاقت ہے جیڑی کفر مٹان دی۔ ہن میرے دوستوں یہ حدیث تے تساں کئی دفعہ سنی کہ حضور فرمایا کہ اے علی، ترمذی وچ بھی ہے، مسلم شریف وچ بھی ہے کہ اے علی کوئی مومن تیرے نال دشمنی نہیں کر سکتا، اور کوئی منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکتا۔ فضائل صحابہ وچ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی یہ کتاب ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ ہم کافر، اے ہن ابو سعید خدری کون ہیں؟ حضور دے صحابی۔ فرماندے ہیں ہم مومن میں اور منافق میں علی کی وجہ سے پہچان کرتے، تمیز کرتے۔ کس کی وجہ سے؟ ہن میں تسی یہ دسو کہ نمازاں سب تو پہلے تحفہ انہاں دے سامنے ادا کیتا گیا ہے، معراج شریف دا تحفہ، انہاں صحابیاں پڑھیاں، حضور دے پیچھے پڑھیاں۔ کیا نماز تو منافق تلاش کیتا جا سکدا؟ تو پھر کیوں نہ یہ ذکر کر دے کہ اسی نماز تو تلاش کر دیں منافق میں؟ علی دا ذکر کیوں؟ فرماندے ہیں اسی علی دی وجہ تو مومن تے منافق نو ڈھونڈ دیں۔ انہیں یہ گل کتھوں ڈھونڈی ہے کہ جنہاں نمازاں تحفہ دیتی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ علی کوئی ایمان والا تیرے نال دشمنی نہیں کر سکتا، کہ کوئی منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکتا، وہ ہن انج ڈھونڈ دیں۔ ہن روزے آ گئے جی، روزیاں تو کیوں نہیں ڈھونڈ دے؟ زکوٰۃ، خیرات، حج، لمبی داڑھی، امامہ شریف، تہ بند تو اچھی ٹکریاں تو اچا تہ بند، اس تو کیوں نہیں تلاش کر دے؟ جڑے ساریاں نالوں پہلے مسلمان ہوئے وہ تے علی دی وجہ تو تلاش کر دیں۔ کیوں میں کہ میں علی تو بغیر ڈھونڈ سکتا؟ وہ تو ہن علی دی وجہ تو تلاش کر دیں، اسی علی چھوڑ کے تے کیویں تلاش کر سکتے ہیں؟ ہن جتنے یہ ولی گزرے ہیں یہ علی علی کیوں کرتے رہے؟ میرے آقا سیدن ولی جدے اتے چڑھ دے، سواری کر دے تے قلعہ آپ جوانی دا عرصے میں گھوڑا سواری کر دے آن، قلعہ پٹنا تے علی علی نعرہ بلند کرنا۔ کیوں؟ حضور فرمایا کہ علی ہر مومن دا ولی ہے۔
حضور اے فرمایا علی مجھ سے ہے، ترمذی دی حدیث پاک ہے، اور پھر اسن مسند امام احمد وچ بھی درج کیتا گیا، امام احمد بن حنبل دی کتاب وچ بھی ہے، حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور فرمایا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، میری طرف سے کوئی قرض نہ اتارے، صرف علی۔ مصطفیٰ اپنے فرماندے نا کس دی جرت ہے، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے قرض اتارے تے علی اتارے۔ جے ساڈے تے قرضے چڑھ جان اساں کن سد مارنا، اے بھی مصطفیٰ دس کے نا علی نے بلا۔ ہن اج میرے دوستا میں بخاری دی حدیث جیڑی خیبر دے موقع اتے ہے، ابن اقوا جس دے راوی اس تو ہٹ کے ایک حدیث مسلم شریف دی سنان لگا، جہدے وچ اتنے واقعات آ رہے ہیں جیڑی الگ الگ تساں کئی حدیثاں سنیاں مسلم شریف دی اس حدیث پاک وچ، اور چیپٹر دا نام کیا ہے علی بن ابی طالب، مسلم شریف۔ ہن میرے دوستا راوی حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میں جانتا ہوں کہ جان دین، ہن اپنا جو کچھ جانیا نے وہ بیان کرن لگے۔ فرماندے علی وہ ہیں، حدیث ایک ہی ہے، ان محسوس ہوندہ حدیث پڑھ کے کہ انہاں اس مضمون اتے تقریر کی تھی۔ فرماندے علی وہ ہیں کہ جب حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو مولا علی کو اپنا نائب مقرر کیا، تو مولا علی عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اے علی کیا تم اس پر خوش نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، جیڑا موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام دا کہ موسیٰ علیہ السلام جدے جاندے ہیں حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر دیاں، نال نال ہر جگہ تے رشتہ کیا بھائی آن۔ ہوں یہ حدیث بھی حضور دی موجود ہے، لیکن وہ مضمون تو ہٹ جیسا آگے دعان سنائی ہے کہ علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو۔ اگے جا کے فرماندن یہ پہلا حصہ سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے نزدیک تمہارا وہ مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اگے فرماندن علی وہ ہیں جب خیبر کا وقت آیا، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جنگ جاری تھی۔ یہ پتہ کیوں یہودیاں نے ایڈیاں پیڑاں علی دے نال، تسی کسے روپ وچ بھی ویکھو نا ہوندا وہ یہودی ہے، وہ دی وجہ کیا ہے میں نہ کولو گل پہ کردا۔ یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ درج کر دیں، فرماندے نے حضور نے فرمایا وہ ایک حصہ ہے، فرمایا جو میری آل اہل بیت کی دشمنی میں مرا وہ یہودی ہو کر مرا، وہ کسے روپ وچ بھی ہوئے کہ جڑی اللہ دے دشمنن تے اللہ دے رسول دے دشمنن انہاں علی نال پیڑاں کیوں؟ اج ساڈے ممبراں اتے بہ کے ذکر علی کیوں نہیں کیتا جا رہا؟ بڑیاں بڑیاں ہستیاں احتیاط تو کم لینیاں، کس چیز دی احتیاط؟ کیا موت دا وقت مقرر نہیں؟ کیا تو مرنا نہیں؟ مرنے ہی تے بعد جرت حیدری وکھا تے گلاں کر کے جا، لوکاں نے دس کے جا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ میں اگے بھی دوان سنائیے گل، میرے منیر وچ یہ واقعہ ہے کہ آپ نوں آ کے اہل سنت والجماعت دے لوکاں عرض کیتی کہ حضور اسی اہل تشیع نال مناظرہ وے تہاڈا نام اسی چاہتے ہیں کہ تسی ساڈے نال تشریف لے آؤ۔ حضور انکار کیتا، وہ آخری حصہ سنا رہا۔
آپ فرمان لگے کہ میں جاساں پہلے اہل بیت دا ذکر بیان کرساں جیڑا کہ تسی نو کر دے. فرمایا تم لوگ ممبروں پر بیٹھ کر حضور کی آل اہل بیت کی تعریف بیان نہیں کرتے، ان کے اوصاف بیان نہیں کرتے. عوام کے ذہن میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو ذکر اہل بیت کرے وہ شیعہ ہے. امام شافعی تے کہ فرماندے ہیں، امام شافعی فرماندے ہیں کہ نبی کی اہل بیت اللہ نے آپ پر درود بھیجنا فرض رکھا ہے. جو آپ کے لیے کیا یہ کافی نہیں؟ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی کوئی نماز نہیں. اتھوں تک فرمایا. ہن اگلا حصہ حدیث دا خیبر دا موقع وہی تقریر ہے، یہ مسلم شریف دی حدیث ہے پاک. فرماندن کہ کئی حملے ہوئے، محاصرہ جاری رہا، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. کچھ وکھانا مقصود ہے، حالانکہ وہ طاقت موجود ہے جیڑی کفر مٹان دی، ان کچھ وکھانا چاہتی ہے. فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا، پہلے اس کا تعارف کروایا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. اگلی گل جیڑی اے سننا وچ شان علی. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں. ہن لفظ محبوب تے تھوڑی جی میں گل کرن لگا. محبوب کس نہ آکھیا جاندا؟ اگر تسی میں نہ لو اے کہ جہدے نال محبت کیتی جاندی ان محبوب آکھیا جاندا وے، ان تے پھر کئی قسم دیاں محبتاں آ جاسن. دوان جناب بچیاں نال بھی محبت ہے، والدین نال بھی محبت ہے، بھائیاں نال بھی محبت ہے، رشتہ داراں نال بھی محبت ہے، اتھوں تک شوقاں اپنے شوقاں نال بھی محبت ہے. لیکن محبوب تے ایک ہوندا وا. اتنے ڈھیر سارے ہون تو محبوب تے نہیں رہ جاندے. محبوب دی مکمل ڈیفینیشن، مکمل تعریف کے ہے. محبوب وہ ہے جس میں کوئی خرابی نظر نہ آئے. محبوب وہ ہے جس میں کوئی خرابی نظر نہ آئے. جے تین اپنے محبوب چ کوئی خرابیاں نہیں نظر آندیاں، اور جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا محبوب ہے او دے وچوں کیویں خرابیاں؟ کیا تیرے نال اللہ راضی رہ جاسی؟ جتنیاں بھی نمازاں پڑھ لے، شیطان جتنیاں بھی پڑھ لے، اس مقام تے نہیں جا سکدا، کیونکہ نمازاں واسطے سب تو پہلے، نمازاں دے فائدے واسطے سب تو پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے. ایمان حب علی دے نال پہچان رکھدا وے. جے حب علی نہیں تے ایمان نہیں، جے ایمان نہیں تے پھر کوئی شان نہیں. شان سارے ثابت ہی ایمان دے نال. ایمان دی پہچان حب علی. اگلا حضور فیصلہ سنایا. اے ہن شان نال آ رہی ہے، وداعیان اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میرا مضمون وہی ہے. کیا بات ہے جی آپ کی. اگے حضور کے فرما رہے ہیں، اے ہن فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لوے آئے کہ میں اتنے محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں تو کامیابی نہیں ہو رہی. فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح لکھی. بجے دے ہاتھ اتے فتح لکھی ہوئی ہے. کل میں جھنڈا ان دینا میں. فرمایا وہ ہاتھ اتے فتح ہونی، وہ ہاتھ اتے فتح ہونی. ہن اگلا حصہ فرمایا اے راوی جڑے تقریر کر رہے ہیں. فرماندن تیسرا اسی حدیث دا مسلم شریف دی. فرماندن جب مباہلے والی آیت اتری، اللہ نے جب کہا کہ تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو
اور اے نبی تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں. حضور کسے لے کے گئے؟ صرف اتنا حصہ درج ہے، اتنی دعا سنانا. حضور کے ساتھ تھے مولا علی. صحیح مسلم دی حدیث. مولا علی اگے فرمایا مائی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین. یہ حضرات تھے کل 5. اس وقت نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ میرا کنبہ یہی ہے، میرا کنبہ یہی ہے. عیسائی سمجھ گئے، اور نجران دے عیسائی سمجھ گئے. انہاں آکھیا، انہاں دا گرو سمجھ گیا. اس آکھیا میں سے چہرے ویکھ رہے ہیں دعا منگن. حضور اس ویلے فرما رہے ہیں میں دعا کر ساں تسی امین اکھیا ہے، آمین اکھیا ہے. اس وقت انہاں دا گرو سمجھ گیا. اس آکھیا کہ جا کے نند کو معافی مانگ لویے. جی آکسن نہ میں سے چہرے ویکھ رہے ہیں کہ یا اللہ اتھوں اے پہاڑ ہٹا دے. اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ بھی ہٹا دے. ہن میرے دوستوں علی دا ہن تعارف میں منظوم او سنان لگا. اے رات دی اے مضمون میرے ذہن چ چلدا پیا. نیری نسبت نہیں اصحاب والی. عام طور تے نا تسی کتاباں پڑھو نا ایک گل درج ہے، صحابہ دے بڑے بلند شان. میں اگے کئی دفعہ بیان کیتیاں نے چیزاں. اج اس تے حملہ ہو رہا نا جس بارڈر اتنے، یہ ساڈا ایمان ہے. اور ایمان دا تحفظ کرن واسطے ایک مولا علی پاک دی کول سن لو. فرماندے تیری جان اتنے مشکل بنے نا تے مال خرچ کر. مال اسے واسطے ہی ہوندا مال خرچ کر تے جان بچا. فرماندے اگر تیرے ایمان تے مشکل بنے تو پھر جان خرچ کر، ایمان بچا، ایمان بچا. ہن اج حملہ کیتا جا رہا ہے ساڈے ایماناں اتنے. عام طور تے آکھ دتا جاسی مولا علی پاک دا ذکر ہو، یہ صحابی رسول ہیں. میرے دوستوں یہ مکمل تعارف نے. اس تعارف اتنے کوئی جلدی تو نہیں بھائی، پھر دھیان ادھے رکھے. ہوں میں تو اس تعارف اتنے ایک مولانا روم دی عقائد سنانی، پھر میں شعر سنا. مولانا روم فرماندے کہ 5 انے بیٹھے ہیں. انہاں سارے آکھیا کہ ہاتھی ویکھنا، کہ ہاتھی ویکھن دا پروگرام انہاں دا. انہاں ایک اکھیں والے اگے اپنے شوق دا اظہار کیتا کہ اسی ہاتھی ویکھنا چاہتے. اس آکھیا آ جاؤ میں تمہیں ویکھانا. نال لے گیا، چڑیا گھر لے گیا. باقی 4 نے اس بٹھایا تے کن نال لیا. نال لے جا کے اس نے ہاتھی دی سونڈ اتنے نا ہاتھ پھرایا. اس کو ہاتھ لا کے ویکھنا، اس اکھی تیان کوئی نہ. ہاتھ لایا، ان دسیا اے ہاتھی، لیا کے بٹھا دے. دوجے لے گیا، اس نے ہاتھی دیاں لتاں اتنے ہاتھ پھرایا. کہ ہاتھی انجے ایکی دی ہاتھی دی کانڈ اتنے ہاتھ پھرایا، ایکی دا پوچھل اتنے پھرایا. لیا کے انہوں نے گھر چھوڑ دیتا. تو انہوں نے کول بیٹھ تبصرہ پہ سنا. ایک بولیا، اس آکھیا آج پتہ لگا ہاتھی تے جڑا نہیں پے پر لما ہوندا. ہوں دوجا بولیا، وہ جس دے لت تے ہاتھ پھیریا، وہ بولیا وام کہوا تنجے وقت ہی ضائع کیتی جان والا. ہاتھی تے تھمے آر ہوندا وے، پلر آر ستون آر ہوندا اوتے، انجے تو وقت ضائع کیتا. تریجا جس ہاتھی دی کانڈ دے ہاتھ پھیریا، وہ بولیا، اس آکھے تو بھی وقت ہی ضائع کیتا، ہاتھی تے تھلے آر ہوندا وے. ایک کو جس پوچھل تے ہاتھ پھیریا، وہ آکھے نہیں نہیں تسی سارے غلط کر دیو، ہاتھی تے رسے آر لمبا ہوندا. مطلب ہوں اکھیں والا کول بہ کے ہسے پیا. وہ آکھے ہوں تسی کیویں ہاتھی ویکھ سکدے، یہ تے اکھیں ہون تے پورا تاں دسدا وے، تساں ایک جز لئی پھردے. جز تو تسی کل نو کیویں سمجھ سکدے. یہ تے ایک جز دا تعارف ہے. اگر تسی یہ کرو سچا کول ہے. اسلام نو ایک مسلمان ہوئے نا صحابی بنے، ایمان دی آنکھاں نال حضور دی زیارت کیتی تے صحابی تے تاں بنیندا نا. ابو جہل ابو لہب تے صحابی نہیں نا ہیں. تو فرق کہ ہے تے او بھی رہے. فرق ایمان دا وے. ایمان دی اکھ نال، ایمان دے نال سنگت نہیں کیتی، اس واسطے وہ صحابی نہیں. تے ایمان دی پہچان علی ہے.
تو ایک صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں کو پوچھا گیا اسلام نو کدن دے جان دے ہو؟ انہوں آخیا میں اس ویلے دا جاندا نصیباں ہونا کلمہ پڑھنا تو ایمان لے آنا ہوں نصیب چاہ جاندا اس وقت آس جس ویلے ایک گھر وچ 3 فرد صرف موجود ہیں اور انہاں دے نام مسلمان آ یا وہ اسلام آ سارا کچھ ہوئی آن جانے وہ کیڑے کیڑے جانے ایک محمد مصطفیٰ، ایک خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچہ جدا نا علی مرتضیٰ۔ ہوں میرے دوستہ اے جڑی حدیث تسی سنی ہے خیبر والے روز حضور بلا رہے ہیں علی پاک نو، فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس اندے ساں جسن اللہ تے اللہ دا رسول محبوب رکھ دین تے او خود بھی اللہ تے اللہ دے رسول نو محبوب رکھ دا جھنڈا اس اندے ساں او دے ہاتھ تے فتح اس فرماندے نے صبح ہم نے دیکھا علی مرتضیٰ شیر خدا موجود ہے جبکہ ان کی آنکھیں دکھتی تھی حضور نے اپنے لعاب دین لگایا اور جھنڈا ان کو عطا کیا گیا۔ ہن میرے دوست آئے دسو رب دی طاقت بھی موجود ہے جیڑی کفر مٹاندی ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس اندیساں جدے ہاتھ اتے فتح ہے۔ ہن ایتھے حضور کے وکھانا چاہ رہے جبکہ ساریاں طاقتاں آپ کو ہولن وکھانا کے چاہ رہے شان علی وکھانا چاہ رہے ہیں، اپنی امت نو یہ دسنا چاہ رہے ہیں علی کولو مدد منگن لگیاں جھکیا ہے نہیں، یاد رکھیا ہے جڑی رب دی طاقت ہے او دی بھی سنت ہے علی کولو مدد منگنا، علی کولو مدد منگنا او دی بھی سنت ہے تے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ ہن نیری ربائی اتے ہونے ہاں نیری نسبت نہیں اصحاب والی اہل بیت دی شان وقار حیدر، میری نسبت نہیں اصحاب والی اہل بیت دی شان وقار حیدر، باب علم حیدر، فاتح بدر خیبر، وچ قاضیاں بڑے سردار حیدر۔ یہ حدیث انصاریاں فرمایا گیا بخاری دی روایت ہے ہم میں سب سے بڑے قاضی مولا علی ہیں، باب علم حیدر، فاتح بدر خیبر، وچ قاضیاں بڑے سردار حیدر، جے کر نہیں ایمان تے شان کیڑے، جے کر نہیں ایمان تے شان کیڑے، تعارف مومنہ دا تیرا پیار حیدر، جے کر نہیں ایمان تے شان کیڑے، کیڑے شان مومن ہی ثابت نہیں ہوندا باقی کیڑے، جے کر نہیں ایمان تے شان کیڑے، تعارف مومنہ دا تیرا پیار حیدر، تیرا بن عمران گستاخ جاندہ پوندی رب دی جس نو مار حیدر۔ ہن میرے دوستوں میں نچوڑ ایک دسن لگا، نچوڑ ایک دسن لگا۔ اج کل بڑیاں پگڑیاں بن کے اگے ایک مخصوص پگڑی آئی ہوں انہاں کئیاں قسم تے کئیاں نسلاں کئیاں رنگاں دی پا لئی اور بڑے زور و شور نال وہ گستاخی دا اے طریقہ سامنے لے آ رہے ہیں، حالانکہ پوری تاریخ وچ 14 صدیاں وچ حضرت امیر معاویہ دا کسی عرس نہیں منایا پوری تاریخ وچ، تے پھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ دی تعداد ہے، کیا یہ ساریاں دا مناندے نے؟ سوال ہے تے وچوں اے کڈ کے منایا جا رہا ہے
کیا اتنے یہودو نصارہ دا پیچھے ہاتھ تے نہیں؟ اسی کدیں قرآن حدیث اتنے تے نہ بولے ہوئے، اسی کدیں پگڑی اتنے دھوکھا تے نہ کھا رہے، اسی کدیں داڑھی اتنے دھوکھا تے نہ کھا رہے، تو پھر او حدیثاں لے آ رہے ہیں سامنے جڑیاں نہ اگے 14 صدیاں وچ سنن چاہیاں نہ ویکھڑ چاہیاں۔ او حدیثاں جڑیاں مولا علی دے بارے چ ملدیاں نے، امام حسین دے بارے وچ ملدیاں نے، امام حسن دے بارے چ ملدیاں، او حدیثاں لے آ رہے ہیں اور طویل تفصیل ہے اس دی۔ اگر میں سناواں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، بخاری دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماندے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم کی خوشنودی آپ کی آل اہل بیت کی محبت میں ہے۔ صحابہ دی جتھوں لسٹ شروع ہوندی ہے اتھے علی بیٹھے، اہل بیت دی جتھوں لسٹ شروع ہوندی اتھے علی بیٹھے، علم دی گل ہوئے تے بابے علم علی، آخر دی گل ہوئے تے فرمایا گیا میرے بعد مولے تے علی ہے۔ انجے نہیں گل کیتی حضور، مسند امام احمد وچ تفصیل حدیث ہے، تفصیل نال فرمایا گیا کہ کیا میں تمہارا والی نہ؟ عرض کیتی گئی جی تسی ساڈے والی ہو۔ کیا فرمایا گیا میں تواڈیاں جاناں دا مالک نہ؟ ہن حضور خطاب کدے نال کر رہے ہیں؟ صحابہ نال کر رہے ہیں۔ صحابہ عرض کردے ہیں حضور تسی ساڈیاں جاناں دے مالک ہو۔ فرمایا ہن میں ہی آکھ رہا جنہاں دا میں مولے انہاں دا علی مولے۔ ہن اس تو بعد تبری شریف اٹھا کے ویکھ لو، کئی ڈھیر ساریاں کتاباں دے نام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدن بھی کوئی فیصلہ آپ کو لوندا، کوئی مشکل پیش ہوندی تو مولا علی نے بلواندے، مولا علی نے بلوا کے فرماندے فیصلہ کرو، فیصلہ کر دے مولا علی پاک۔ ایک دفعہ واقعہ ہویا کہ دو شخص آئے عرابیان، انہاں وچ کوئی جھگڑا ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک دے ذمہ لایا کہ انہاں دا فیصلہ کرو۔ جدی حق وچ فیصلہ ہویا وہ تو خوش ہو گیا، جدی حق وچ فیصلہ نہ ہویا ناراض ہو گیا۔ وہ حضرت عمر فاروق نو آدا کہ یہ تساں کدے ذمہ ساڈا فیصلہ لا چھڈیا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے اس نے زمین اتے پٹخ دیتا، فرمایا تین نہیں پتا یہ ساڈے مولا اے وہ ہستیاں نے، اے وہ فاروق اعظم ہیں۔ کیا بات! ایک حدیث وہ بھی آ رہی سامنے، وہ بھی میں ان سنان لگا۔ حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا اور حضرت بلال کو آزاد کروایا اور فرمایا مال سے ہماری مدد کی۔ اگے حضور بولے، فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، عمر جو کہتے ہیں حق اور سچ کہتے ہیں، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں کہ سچی گل کرنا نہیں رہتے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اگے حضور فرمایا مولا علی، جس سے ذکر مولا علی آیا حضور ہاتھ اٹھا لے، اے اللہ حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ رکھ۔ حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ رکھ۔ ہوں میں تمہیں ایک عقائد سنان لگا، یہ اج کل دی جڑی وہ بری ہوا ہے نا بچھوڑے دی، وہ دے بارے وچ میں تمہیں ساری عقائد وچ گل سمجھان لگا۔ یہ عقائد لکھن والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت آپ دی کتاب ہے، یہ درج کرتا فرماندے کہ ایک امیر آدمی، ایک زمیندار آدمی
غلاماں دے بازار وچ گیا غلام اس خریدنا غلاماں دے بازار وچ گیا اس غلام ویکھیا غلاماں دی منڈی لگی ہے نا اس ویکھیا غلام جس طرح ہن جانوراں دیاں لگدیاں اس طرح بندیاں دیاں بھی لگدیاں اس دے مالک کولوں پوچھیا یہ جڑا غلام ہے یہ کوئی خرابی تو نہیں وہ زمیندار پوچھتا اس آخیا اور تو کوئی نہیں چگلی بڑی کھاندہ وے تے جھوٹ بڑے بولتا اس آخیا یہ دی خیر باقی تو کوئی نہیں جانتے باقی کوئی خیر اس پیسے دیتے تو لے کے آ یہ ہوں جڑیاں جھوٹیاں اج حدیثاں چل رہی ہیں ساریاں ہوں تساں ایسا قید چو سمجھنی یہ حقائق جڑیاں لکھن والے کون ہیں امام غزالی رحمۃ واہ جی واہ کیا بات ہے ہاں میں تمہیں حوالہ اس تو دے رہا کہ تساں سنی سنائی اگے سنی ہو سی تو میں تمہیں پورے حوالے نال کیمیاء سعادت دی حقائق واہ جی واہ کیا بات فرماندے نے گھر لے آیا اس اپنا گھر بھی تے کم شام اسن سمجھایا تے بڑا وہ کم کرے کچھ وقت 6 مہینے گزر گئے ایک دن اس انج کیتا کہ جا کے نا جیڑی اس زمیندار دی بیوی آئی اس نے آکھن لگا کہ جڑا زمیندار ہے نا یہ تیرے نہ محبت نہیں کرتا یہ کسی اور نہ محبت کرتا ایدہ کدائیں اور ارادے ہی ہوں ویاہ کرن دا انج کر اگر تو ایدی داڑھی دے تلو میں 2 وال لیا دے میں نا تو میں ایک منتر پڑھ ساں دیتے وہ منتر میں جاندا ہوں وہ میں منتر پڑھ ساں تو یہ بالکل تیرا غلام بن کرا سا تو زنانیاں اور کے چاہیے وہ تو یہی چاہدیاں بجنے غلام بن کرا حالانکہ یہ نہیں انہوں نے تاریخ پتا کہ اللہ تعالیٰ مرد دی اطاعت رکھی ہے کہ مرد دی اطاعت کر وہ اس غلط کام واسطے نو سا کہ ٹھیک ادھوں ہوں اس جٹ کول بھی اپڑ گیا وہ نوکر ہوں جا کے دا جی جڑی ہے نا ساڈی چودریانی جانے جی جانے یہ دوان قتل کرنا چاہتی جانے میں نے کیوں قتل کرنا چاہتی جانے یہ کسی اور منے نا یہ دھیان ہے اس واسطے ہوں جانے ساری دن میں نہ دس سکتا جی آخر دوڑے گھر دا نمک کھادے ہے تے یہ دوان جڑا نا یہ قتل کرنا چاہتی اگر جان یقین نہیں تو ازما کے دیکھ لو کہ جس ویلے آنی آ چودریانی تھی انجے تسی سین جب آئے ویاہ وچوں جاگ دے تو سین جب آئے ویکھن ان نیند صحیح ہوئے ستا پیا اگو تو آپ پتہ لگ دے ٹھیک وہ اتھے لیٹ گیا جس میں ویکھیا نا اس وہ چودریانی آئی وہ ویکھیا اس میں چودھری تو ستا پیا تو میں ہوں وال لا لواں وہ تے شدی دی گل ذہن چاہیے تو اس طرح کڈیا وہ وال جس ویلے نیڑے جان لگی جا کے اس داڑھی نے ہاتھ رکھیا نا تو اتو اس پھد لے پھد کے بڑا اس ماریا امام غزالی لکھ دین کہ اس قتل کر چھڑے یہ حقائق صحیح ہو لیے ویچ اس قتل کر چھڑے ہوں جس ویلے اس عورت دے گھر والے پیکیاں نے پتہ لگا تو وہ بھی آ گئے انہوں آ کے اس چودھری نے قتل کر چھڑے امام غزالی لکھ دین دوہاں طرف جنگ شروع ہو گئی کہ جڑے پھر اس مرد دے رشتہ داران بران وہ آ کے بڑن لگ پہ دوہاں اطراف تو بے شمار وہ فرماندن بندے قتل ہو فرماندن او دی چگلی تے جھوٹ پچھے آج میرے دوستا اے سیم صورتحال ہے میں عقائد دوان سنائی اس ایوو جے لوگ پورا حلیہ دھار کے قرآن حدیث بھی سنا رہے ہیں تو پھر دوان اے بھی دسن انہاں پورا حلیہ پیری مریدی دا بھی اختیار کیتے ہیں اتھے بے کے دوان ایسیاں گلاں سنا سن میں ایدی اتھے دوان حدیث سنان لگا حضور فرمایا جب تم ان کی نشست میں جاؤ گے ایسے فرمان میرے ساتھ منسوب کریں گے جو نہ تم نے سنے نہ تمہارے باپ دادوں نے سنے ایسیاں گلاں اے تو تساں ساریاں سنیاں ہو سی کہ حضور فرمایا کہ علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں حسین میرے بچوں ہے تو میں حسین بچوں امویاں دے بارے وچ حدیثاں اتنیاں روایتاں
یہ کتوں لیا رہے ہیں کہ کیتا جا رہا ہے یہ سارا بغض علی ہے تے بغض علی میرے دوستو ابھی تے ایمان نہیں ہوتا حب علی نال ایمان پہچان ہی ایمان دی حب علی اے میرے دوستا تقریر صرف نہیں ایک پوری نصیحت ہے اس نصیحت نو کان وچوں اور دماغ چوں خارج نہیں کرنا اس نے یاد رکھنا میں اگے منتقل کرنا میں تے پھر اے والا دن بھی یاد رکھنا دن 11 جویں اج تسی آئے ہو اسی طرح 12ویں شریف دی اپنی محفل وچ شامل ہویا کرنا میں مالک کائنات تمام دوستاں تے کرم اور رحمت فرمائے اور تمام حاضرین محفل دیاں جائز دلی ضرورتاں پوریاں فرمائے آؤ مل کے سارے دعا کر لیں